وفاقی دارالحکومت یہاں اسلام آباد سے بڑی اہم جو انفارمیشن ہے اس کے ساتھ آج پریس کانفرنس کی نواز شریف کے بھائی شہباز شریف صاحب نے، جو وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، ان کے ساتھ ان کے وزراء بھی تھے، اور جو گفتگو اس میں ہوئی اس پر میں بات کروں گا۔ ایک بڑی آفر انہوں نے کی ہے آج مذاکرات کی عمران خان صاحب کو، لیکن جو دوسری اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ عرفان صدیقی صاحب جو نواز شریف صاحب کے خاص ان کے ساتھی ہیں، انہوں نے آج جنرل باجوہ کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور اس گفتگو میں انہوں نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی جو کوششیں تھیں اس کو بیان کیا، اور یہاں تک کہہ دیا کہ یہ بات بھی ڈسکس ہوئی کہ اگر ایکسٹینشن نہیں ملی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ملک میں مارشل لا لگ جائے۔ ابھی تک تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا علم نہیں تھا اس حوالے سے، لیکن اس ساری گفتگو نے، جو میں ابھی آپ کے ساتھ مزید اس پر بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہنا کہ ایک دفعہ پھر عمران خان کو سچا ثابت کر دیا ہے۔ عمران خان نے ہمیشہ یہ کہا کہ جنرل باجوہ ایک بہت ہی جھوٹے آدمی تھے، اور انہوں نے ہر شخص کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رکھا تھا، اور آج پھر ایک دفعہ یہ ثابت ہو گیا، کیونکہ جنرل باجوہ نے واشنگٹن میں بھی صحافیوں کے گروپ سے اور کچھ پاکستانیوں کے گروپ سے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا اور میں جا رہا ہوں، اور اس سے پہلے تقریباً 1-1.5 سال پہلے DGISPR نے بھی یہ پریس کانفرنس کی تھی کہ جنرل باجوہ نہ انٹرسٹڈ ہیں اس میں ایکسٹینشن میں، نہ وہ لیں گے، نہ انہیں کوئی آفر ہے، اور اگر کوئی آفر بھی ہوئی تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ لیکن آج عرفان صدیقی نے یہ بتایا کہ جنرل باجوہ نے پیغامات بھجوائے نواز شریف صاحب کو کہ تسلسل چاہتے ہیں وہ اس ساری رجیم کا، اور انہیں ایکسٹینشن چاہیے۔ اس وقت بھی خبریں آئی تھیں یہ کہ ملک احمد صاحب جو ان کے نامینی تھے باجوہ صاحب کے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے، خواجہ آصف رپورٹڈلی، اور شہد کا کان عباسی، یہ جا کر انہوں نے نواز شریف سے لابنگ کی اور کہا، پیغام دیا جنرل باجوہ کا۔ یہ خبریں چلی تھیں۔ آج عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ جب وہ اکتوبر میں وہاں پر تھے تو انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ نئے آرمی چیف کے نام کے حوالے سے گفتگو کم ہو رہی تھی، اور جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن جو ہے ان کی اس خواہش پر زیادہ بات ہو رہی تھی، اور پھر یہ بھی ڈسکس ہوا کہ کہیں مارشل لا نہ لگ جائے، گویا اگر جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دی تو وہ کہیں مارشل لا نہ لگا دیں، کوئی ماورائے آئین قدم نہ اٹھا لیں۔ عرفان صدیقی کے بقول نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ یہ حکومت جاتی ہے جائے، مارشاء اللہ لگتا ہے لگ جائے، لیکن ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی اس طرح سے۔ اور ساتھ انہوں نے جو لوگ پیغام لے کے آئے تھے ان سے کہا کہ جنرل باجوہ سے کہیں کہ وہ ڈائریکٹلی اگر ایکسٹینشن لینی ہے تو ڈائریکٹلی مجھ سے بات کرے، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے بقول عرفان صدیقی کے یہ بھی واضح کر دیا کہ ایکسٹینشن نہیں ملے گی، اور یہ پیغام بھیجا جنرل باجوہ کو کہ آپ خود سے اس بات کا اعلان کر دیں کہ آپ ریٹائر ہو رہے ہیں۔ تو عرفان صدیقی کے بقول اس بات کے 2 یا 3 دن کے بعد نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ایک پروگرام کنکلوڈ ہو رہا تھا ٹریننگ کا، تو وہاں پر بطور خاص کچھ صحافیوں کو بلایا گیا۔ جنرل باجوہ نے وہاں پہ بات چیت کی اور یہ ساتھ اعلان کر دیا کہ وہ بالکل ایکسٹینشن نہیں لیں گے، اور وہ 29 تاریخ کو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو بات ہے، آج جو یہ بات کی گئی ہے، اس کا مقصد سوائے اس کے کہ جنرل باجوہ کو ایکسپوز کیا جائے، سوائے اس کے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ وہ جھوٹے تھے، اور اس کا کوئی مقصد نہیں۔ اور عمران خان صاحب یہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ بہت جھوٹے آدمی تھے، ہر بندے کو انہوں نے ٹرک کی بتی پیچھے لگا رکھا تھا۔ تو جو شہباز شریف صاحب آج کی پریس کانفرنس میں جنرل باجوہ کے بارے میں یہ بات کہنے پر عمران خان کو محسن کش قرار دے رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ جنرل باجوہ کے اتنے احسانات تھے عمران خان پر، لیکن وہ ان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، وہ ان پر مختلف قسم کے الزامات لگا رہے ہیں، وہ محسن کش آدمی ہیں۔ عین اسی وقت ان کے بھائی صاحب بھی یہ بیان فرما رہے تھے، ان کے خاص جو معتمد ہیں عرفان صدیقی صاحب، کہ بڑی پریشر ڈال رہے تھے باجوہ صاحب ایکسٹینشن لینے کے لیے۔ تو باجوہ صاحب سے آج نواز شریف صاحب نے بدلہ لے لیا بالکل، اور یہ جو بات
کہ اے پولیٹیکل پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ رہنا چاہتی تھی اور آگے بھی اس کے یہی شاید عزائم تھے. اگر ہم عرفان صدیقی صاحب کی بات کو درست مان لیتے ہیں تو یہ سب چیزیں پھر غلط ثابت ہوتی ہیں. بڑے ایمبیشیس آدمی تھے جنرل باجوہ, اور حکومت اور یہ رہنا چاہتے تھے آرمی چیف کے طور پر, اور اسی کے لیے یہ مینیپولیشن انہوں نے ساری کی. اور نواز شریف صاحب نے ان کو بالکل جس وقت وہ ریٹائر ہو کے چلے گئے ان کو ایکسپوز کر دیا. ایک طرف ان کے بھائی عمران خان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں, آپ آرام سے انہیں ریٹائر لائف گزارنے دیں, اور دوسری طرف جو نواز شریف کے ساتھی ہیں وہ باجوہ کا وہ چہرہ پیش کر رہے ہیں جو پاکستان کے لوگوں نے نہیں دیکھا. یہ یاد رکھیے کہ اٹ از اباؤٹ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ, اب یہ اٹ از ناٹ اباؤٹ دی پرسن آف جنرل باجوہ. تو بہت سارے لوگ ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ جو زہر ہے شریف خاندان کے سینوں میں پاکستان کے اداروں اور خاص طور پر فوج کے حوالے سے, وہ کبھی دور نہیں ہو سکتا.